باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو عزیز بچوں اور بچیوں، اس سے پہلے کہ میں اپنا عنوان شروع کروں، ضمناً میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ تمام بچوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرے، اور دوسری چیز کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ وہ دعا ہے اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی سمعی وعافنی فی بصری لا الہ الا انت۔ انشاءاللہ جب ہم اس دعا کو کثرت سے مانگیں گے تو یہ بیماری انشاءاللہ رب ذوالجلال ہم سے دور کرے گا۔ تو عزیز بچوں اور بچیوں، میرا نام ملک توصیف ہے، میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں ابو بکر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کرالپورہ میں، اور یہاں پہ یہ جماعت ہے ہفتم یعنی 7ویں جماعت، اور عنوان ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ تو عزیز بچوں اور بچیوں، جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اسلام کے حدودوں میں داخل ہوتا ہے، گویا کہ اس وقت کام کی ابتدا ہوتی ہے، اور کام کب مکمل ہوتا ہے؟ جب انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تب جا کے وہ مومن بنتا ہے، ایمان والا بنتا ہے۔ اور ان اصولوں کو ایمان مفصل سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اصول کیا ہیں؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ، اللہ کے کتابوں پر ایمان لانا، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا، جو آپ کا آج عنوان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ تو عزیز بچوں اور بچیوں، یہاں پہ ایک زندگی ہے، ایک زندگی دنیا کی زندگی ہے، اور ایک زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ایک زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی بھی ایک زندگی ہے، اور ان دونوں زندگیوں میں فرق کیا ہے؟ کفار کا نظریہ ایک ہے، مسلمانوں کا نظریہ ایک ہے۔ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ آدمی ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے، جبکہ کفار کا نظریہ یہ ہے کہ آدمی ایک جہان میں آتا ہے، اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہوتی ہے، یعنی بعد کی زندگی کا ان کو تصور ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اس لیے جب کوئی مرتا ہے تو عزیز بچوں اور بچوں، مسلمانوں کے یہاں جب کوئی مرتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو پھر مسلمانوں میں سے ایک اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، فلاں شخص کا وصال ہو گیا، یا فلاں شخص دار الفانی سے دار البقا کی طرف منتقل ہوا۔ اور کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا ہے کہ فلاں شخص ختم ہو گیا یا فلاں شخص ایکسپائر ہو گیا، یہ کوئی مسلمان نہیں کہتا۔ اسی لیے ہم بعد کی زندگی کے ختم ہونے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم بعد کے زندگی کے تبدیل ہونے کے قائل ہیں۔ تبدیل ہونا ایک ہے اور ختم ہونا ایک ہے۔ بہرحال عزیز بچوں اور بچوں، یہاں پہ ہے کہ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل جو ہے وہ عالم برزخ ہے،
اور عزیز بچوں اور بچوں یاد رکھنا، عالم جو ہیں عالم چار ہیں، ایک عالم ارواح ہے، اور دوسرا عالم عالم دنیا ہے، اور تیسرا عالم عالم برزخ ہے، اور چوتھا عالم عالم آخرت ہے۔ اور عالم ارواح جو ہے، عالم ارواح کس کو کہتے ہیں؟ رب ذوالجلال نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے تمام روحوں کو جن کو قیامت تک آنا تھا ان کو نکال کر ان سے فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا۔ تو اس کو کہتے ہیں عالم ارواح۔ عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا عالم آتا ہے عالم دنیا۔ عالم دنیا یعنی کام کی جگہ، انسان اس دنیا میں کام کرتا ہے، انسان کو خوشیاں ملتی ہیں، انسان کے اوپر مصیبت آتا ہے، انسان کے اوپر مشقت آتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں عالم دنیا۔ اور تیسرا عالم جو ہے جو اس سبق میں ہے یعنی عالم برزخ۔ عالم برزخ کہتے ہیں آرام کی جگہ، یعنی اگر اس نے دنیا میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو یہ عالم برزخ میں آرام کرے گا۔ اور چوتھا عالم جو ہے وہ ہے عالم آخرت، یعنی انعام کی جگہ، یعنی عالم آخرت قیامت کی جگہ، انعام جہاں اس کو انعام ملیں گے۔ تو پتہ چلا، تو عزیز بچوں اور بچوں آپ نے سمجھا ہوگا کہ عالم جو ہیں وہ چار ہیں، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ عالم ارواح کہتے ہیں روحوں کی جگہ، عالم دنیا کام کی جگہ، عالم برزخ آرام کی جگہ، اور عالم آخرت انعام کی جگہ۔ تو مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل عالم برزخ ہے، جہاں وہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم برزخ کی بھی ایک مدت مقرر ہے، جب یہ مدت ختم ہو جائے گی تو قیامت ہوگی۔ رب ذوالجلال قرآن کریم میں فرماتا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے۔ قیامت کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اپنے منہ سے لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب اس میں پھونک مارنے کا حکم ملتا ہے۔ جب قیامت کا وقت ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ تو عزیز بچوں اور بچیوں، جب اس دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو قیامت قائم ہوگی۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکنے پر رب ذوالجلال نے اس کو رکھا ہے۔ جب وہ سور پھونکے گا تو یہ تمام دنیا تہس نہس ہو جائے گی، تمام دنیا والے مر جائیں گے، ہر چیز یہاں تباہ ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کون ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام رب ذوالجلال کے ایک معزز فرشتہ ہے، اور فرشتے جو ہیں فرشتوں کی تعداد صرف اور صرف رب ذوالجلال کو معلوم ہے، لیکن 4 فرشتے جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ پہلا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرا فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرا فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور چوتھا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم پیغمبروں کی طرف لاتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ سور پھونکے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے بارش برساتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہم سبھی حضرات جانتے ہیں، وہ انسان کی جان نکالنے پر مامور ہے۔ تو عزیز بچوں اور بچیوں، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے زیادہ قریب ہیں،
اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد جو ہے حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، اسراف کا معنی ہے یعنی زیادتی کرنا، یعنی زیادتی یا کثرت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں اس کے پر بہت ہیں، اور اس کا ایک پر مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں ہے، اور ایک پر کو اس نے اپنے سر پر ڈھانپا ہوا ہے، اور چوتھا پر جو ہے وہ ساتویں زمین کے نیچے ہے، اسی لیے اس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں رب ذوالجلال فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس دن سور پھونک دیا جائے گا زمین اور آسمان والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، چاند، سورج اور تارے سب گر پڑیں گے، یہ کائنات تہز نہز ہو کر ختم ہو جائے گی۔ 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونک دیا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سب سے پہلے پھٹ کر مجھے ظاہر کرے گی، پھر ابو بکر، عمر اور قبروں سے ظاہر ہوں گے۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور جب دوسری مرتبہ وہ سور پھونکیں گے تو جب زمین پھٹ جائے گی سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے نکل جائیں گے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھیں گے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھیں گے۔ تو پھر بقی قبرستان کی جاؤں گا، بقی والے قبر سے نکال کر میرے ساتھ جمع ہو جائیں گے، پھر میں مکہ والوں کا انتظار کروں گا حتیٰ کہ وہ بھی قبروں سے نکل کر میرے ساتھ جمع ہو جائیں گے، پھر میں حرمین والوں کے درمیان محشر میں جمع ہو جاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب سے پہلے مجھے زمین سے اٹھایا جائے گا، یعنی زمین پھٹ جائے گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں گے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف جائیں گے، اور جنت البقیع میں جب پہنچیں گے تو وہاں سے لوگ قبروں سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوں گے، پھر مکہ والوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کریں گے حتیٰ کہ وہ بھی قبروں سے نکلیں گے، اور پھر وہ حرمین والوں کے ساتھ درمیان میں ہوں گے، پھر قیامت قائم ہوگی، یعنی حساب و کتاب قائم ہوگا۔ تو عزیز بچوں اگر کسی کو کوئی اشکال ہو تو وہ مجھے پرسنل نمبر پر میسیج کر سکتا ہے۔ تو آج کا سبق بس اتنا ہی، مجھے امید ہے کہ آپ غور سے اس کو دیکھو گے اور پھر اس پہ عمل کرو گے۔ رب ذوالجلال سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔